بلکہ 24 کروڑ عوام مر گئی ہے اور 24 کروڑ عوام کو دفنایا جا رہا ہے۔ انٹرویو میں یقین کریں کہ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جس دن سے عمار نے اپنے باپ کے اوپر وہ پولیس کا تشدد دیکھا ہے، وہ اس کنڈیشن کی طرف جو ہے وہ چلا گیا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی بھی دم درود نہیں چھوڑا، پڑھائی تک ہم کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بچہ جو ہے وہ واپس نہیں آیا، ریکور 1% بھی نہیں ہوا۔ السلام علیکم دوستوں، میں علی رضا اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم لے کر آیا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کسی نہ کسی ٹریننگ ٹاپک کے اوپر ہی بات کرتا ہوں، لیکن آج کا یہ جو ٹاپک ویڈیو کا لے کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یقیناً آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس ٹاپک سے واقف ہیں۔ آپ نے ڈسکرپشن میں اوپر ٹائٹل میں آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا، لیکن یقین کریں آج کی یہ جو ویڈیو بناتے ہوئے میں کافی زیادہ غمزدہ ہوں، اور مجھے یقین کریں کہ دلی اس چیز کا بہت ہی افسوس ہے۔ ایک ننھا پھول، ایک ننھی جان جو ہے وہ آج ہم سب سے رخصت ہو چکی ہے، جس کا نہ کوئی قصور تھا، نہ ہی جس کا کوئی تمام اس معاملات کے اندر کوئی رول تھا، لیکن صرف اپنے باپ کی جدائی کی وجہ سے وہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل جو عمار عماد نامی بچہ ہے پاکستان کے اندر، جس کی وفات ہوئی ہے، اور اس کی خبر پورے پاکستان کے اندر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اور ایک کلپ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ایک بھائی صاحب ہیں جو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اینکر کو جو ہے نا وہ انٹرویو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک صرف بچے کی جو وفات نہیں ہے، یا ایک بچہ ایک دفن نہیں ہوا، بلکہ 24 کروڑ عوام مر گئی ہے اور 24 کروڑ عوام کو دفنایا جا رہا ہے۔ یقین کریں یہ بات جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کے اوپر ایک ضرب لگا رہی ہے کہ یہ بات بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ پورے سسٹم کے منہ کے اوپر یہ تمانچہ ہے یہ بات کہ ایک چھوٹا بچہ جو اتنی شدید بیماری کے اندر مبتلا رہا صرف اپنے باپ کی جدائی کی وجہ سے۔ اور ہمارا یہ جو سسٹم ہے، یہ جو ہمارا قانون ہے، یہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا عماد صاحب کو۔ 9 مئی کے واقعات کے اندر اگر وہ ملوث ہیں تو ان کو سزا قانونی طور پر مل رہی ہے، وہ جیل کے اندر ہیں، لیکن جو ایک انسانی حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، وہ بھی کسی چیز کا نام ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے جو ہے نا وہ عماد صاحب کو ان کے بیٹے کے ساتھ ملوانا چاہیے تھا، کیونکہ عمار عماد کے جو ڈاکٹر ہیں جو اس بچے کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، جو اس بچے کا علاج کر رہے تھے، وہ ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے باپ کی جدائی کی وجہ سے، اور اس نے جو تشدد اور جو معاملات اس نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے ہیں کہ پولیس والے کیسے اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، کیسے ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کے باپ کے ساتھ زیادتی کی، اس کے باپ کو تشدد کیا، تو اس سب کا جو صدمہ ہے اس بچے نے اپنے ذہن کے اوپر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ اس طرح کی کنڈیشن کے اندر پہنچا ہے۔ تو اگر اس بچے کو اس کے باپ کے ساتھ ملوایا جائے تو امید ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ریکور کر جائے گا اور اس بیماری سے نکل جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت دفعہ جو ہے اس کی وائف نے، عماد صاحب کی وائف نے بہت زیادہ اپیل بھی کی قانون اداروں سے کہ ہمیں جو ہے وہ اور ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ اس کے باپ سے ملنے دیا جائے، لیکن کسی نے بھی جو ہے وہ ان کو اس کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا جو ہے وہ دن بدن بیمار ہوتا چلا گیا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے عمار کی جو ہے وہ والدہ کا انٹرویو سن رہا تھا، اور انٹرویو میں یقین کریں کہ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جس دن سے عمار نے اپنے باپ کے اوپر وہ پولیس کا تشدد دیکھا ہے، وہ اس کنڈیشن کی طرف جو ہے نا وہ چلا گیا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی بھی دم درود نہیں چھوڑا، پڑھائی تک ہم کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بچہ جو ہے وہ واپس نہیں آیا، ریکور 1% بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کی بجائے یہ بیماری کی طرف جو ہے نا وہ بڑھتا رہا ہے، اس کو ذرا سا بھی جو ہے نا وہ آرام نہیں آیا۔ تو یقین کریں میں وہ انٹرویو سن کے تو بہت زیادہ افسردہ بھی ہو رہا تھا کہ ایک 8 سال کا بچہ
اس کی جو ہے وہ اس کا کیا قصور تھا جو کہ اس کو سزا دی گئی ہے۔ اور ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ میرے اور بھی 3 بچے ہیں، ان سب سے ذہین اور سمجھدار تھا عمار، بہت ہی زیادہ ذہین، بہت زیادہ ایکٹیو، اپنی پڑھائی میں سب سے زیادہ لائق تھا یہ بچہ۔ اور ایسا لائق اور ذہین بچہ جو ہے وہ آج ہم سب سے جدا ہو چکا ہے۔ تو میں یقین کریں کہ دلی جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے ملک کو ایک صحیح پلیٹ فارم کے اوپر لے جائے، صحیح لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں، تاکہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ دن دگنی رات دگنی ترقی کر سکے ہوا۔ بلکہ اس کی بجائے یہ بیماری کی طرف جو ہے نا وہ بڑھتا رہا ہے، اس کو ذرا سا بھی جو ہے نا وہ آرام نہیں آیا۔ تو یقین کریں میں وہ انٹرویو سن کے تو بہت زیادہ افسردہ بھی ہو رہا تھا کہ ایک 8 سال کا بچہ، اس کی جو ہے وہ اس کا کیا قصور تھا جو کہ اس کو سزا دی گئی ہے۔ اور ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ میرے اور بھی 3 بچے ہیں، ان سب سے ذہین اور سمجھدار تھا عمار، بہت ہی زیادہ ذہین، بہت زیادہ ایکٹیو، اپنی پڑھائی میں سب سے زیادہ لائق تھا یہ بچہ۔ اور ایسا لائق اور ذہین بچہ جو ہے وہ آج ہم سب سے جدا ہو چکا ہے۔ تو میں یقین کریں کہ دلی جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے ملک کو ایک صحیح پلیٹ فارم کے اوپر لے جائے، صحیح لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں، تاکہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ دن دگنی رات دگنی ترقی کر سکے۔